بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم خیبر پختونخوا کے بہترین اردو شاعر مقبول عامر کا تعارف اور بہترین اشعار پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس خوبصورت شاعر کا اصل نام مقبول حسین شاہ تھا۔ آپ 1954 میں جھنڈو خیل بنوں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ 1975 میں گومول یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ حبیب بینک میں ملازمت کی۔ پشاور یونیورسٹی سے MA اردو کیا۔ اس کے بعد 1984 میں اکیڈمی ادبیات اسلام آباد میں بطور ریسرچ آفیسر تقرری ہوئی۔ جوانی میں آپ ایک خطرناک بیماری سکلیروڈرمیا میں مبتلا ہو گئے۔ علاج کے لیے لندن کا سفر کیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ اس بیماری سے آپ کی انگلیوں کی پوروں میں سوجن اور سختی پیدا ہو گئی۔ 13 مئی 1990 کو دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا صرف ایک شعری مجموعہ دیے کی آنکھ کے نام سے ان کی زندگی میں 1990 میں شائع ہوا۔ اس خوبصورت شعری مجموعے کا پشتو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یہ ترجمہ طارق محمود دانش نے 2008 میں دریوے سترگے کے نام سے کیا۔ اب ہم غزل گوئی میں ان کا مقام اور فنی محاسن دیکھیں گے۔ مقبول عامر اردو غزل کے نہایت خوبصورت شاعر تھے۔ دھیمے لہجے میں تاثیر سے بھرپور رواں دواں اشعار آپ کی غزلوں کی پہچان بنے۔ اب ہم آپ کے فکری و فنی محاسن کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں فلسفیانہ انداز اور فلسفیانہ سوالات نہایت خوبصورتی سے ملتے ہیں اور یہی فلسفیانہ انداز آپ کی شاعری کو ایک سنجیدہ فکر عطا کرتا ہے۔ ان کے اس شعر کو دیکھیں جو ان کی فلسفیانہ سوچ کا آئینہ دار ہے۔ زمیں کے کام اگر میری دست رس میں نہیں تو پھر زمیں پہ مجھے کس لیے اتارا تھا۔ آگے بڑھیں گے اور فلسفیانہ انداز کے بعد ہم ان کے انداز بیاں کی بات کریں گے تو مقبول عامر کا انداز بیاں منفرد ہے۔ آپ سادہ انداز میں بڑی بات نظم کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے: میرے خلاف گواہی میں پیش رہا وہ شخص جس نے مجھے جرم پر ابھارا تھا، خراج دیتا چلا آ رہا ہوں آج تلک، میں ایک روز زمانے سے جنگ ہارا تھا۔ اور اسی خوبصورت منفرد انداز بیاں میں جب درد دل اور فکر مندی شامل ہوتی ہے تو پھر انہیں پڑھتے ہوئے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بے لوث محبت کرنے والے شاعر ہیں۔ ہجر میں بھی خود سے زیادہ کسی کی فکر انہیں مبتلا رکھتی ہے اور کہتے ہیں مجھے خود اپنی نہیں اس کی فکر لاحق ہے، بچھڑنے والا بھی مجھ سا ہی بے سہارا تھا، بچھڑنے والا بھی مجھ سا ہی بے سہارا تھا۔ تو اس طرح فکر مندی کے جذبات ان کی شاعری کو چار چاند لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب ان کی شاعری کو مزید پڑھتے ہیں تو ہمیں سلاست ان کے ہاں اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یہ سلاست ان کے اشعار کو قاری کے لیے عام فہم بناتی ہے۔ سلیس انداز کی مثال ان کے اس شعر میں دیکھیے: میری تعریف کرے یا مجھے بدنام کرے، جس نے جو بات بھی کرنی ہے سرے عام کرے۔ اور یہ سلیس انداز ان کی تمام غزلوں میں پایا جاتا ہے۔ مقبول عامر ایک جرأت مند شاعر بھی تھے۔ جرأت مندی بھی ان کے اشعار میں ملتی ہے۔ مشکلات کو چیلنج کرنا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ان کی گھٹی میں تھا۔ اسی جرأت مندی کا ثبوت ان کا یہ شعر ہے: محتسب سے میں اکیلا ہی نمٹ سکتا ہوں، محتسب سے میں اکیلا ہی نمٹ سکتا ہوں، جس نے جو جرم کیا ہے وہ میرے نام کرے۔ اس جرأت مندی کے ساتھ ان کے ہاں تلمیح کا
खूबसूरत इस्तेमाल भी अपने अरूज पर नज़र आता है। आप अपनी शायरी में तलमीहात का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये तलमीहात आपकी शायरी को चार चांद लगाती हैं। मिसाल के तौर पर ये शेर देखिए, मुझको भी हो मेरी औकात का कुछ अंदाज़ा, कोई तो सूरत यूसुफ मुझे नीलाम करे। इसके बाद हम अगर तग़ज़्ज़ुल की बात करें तो मकबूल खावर के अशआर में कैफियत और तग़ज़्ज़ुल भी अपने अरूज पर नज़र आता है। वो कारी के दिल को गुदगुदाने का हुनर जानते हैं। अशआर मुलाहिज़ा फरमाएं, किसी तरफ से तो कोई बुलावा आ जाए, कोई सदा सर महशर सुनाई दे तो चलें, अभी तो सर पे कड़ी दोपहर का पहरा है, शफ़क़ ज़मीन को रंगे हिनाई दे तो चलें। इसके बाद हम बात करेंगे हुस्न तालील के हवाले से। हुस्न तालील दरअसल शायरी की वो सिफत है जिसमें शायर किसी चीज़ की ऐसी इल्लत या वजह बयान करता है जो दर हकीकत उसकी वजह नहीं होती। हुस्न तालील शेर की खूबसूरती में इजाफे का मूजब है। आमिर के यहाँ इसकी मिसाल देखें, उसे खबर थी कि हम अहले दश्त प्यासे हैं, उसे खबर थी कि हम अहले दश्त प्यासे हैं, जभी तो मौज किनारों से सर पटकती रही। इस शेर में मौज का किनारों से सर पटकते रहना, इसकी जो वजह बयान की गई है वो अहले दश्त की प्यास है। असल में मौज किनारों से जब सर पटकती है तो उसकी वजह किसी की प्यास नहीं होती, बल्कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन शायर ने इसे कुछ इस तरह से बयान किया है कि ये हुस्न तालील शेर की खूबी बनकर रह गया है। अब हम बात करेंगे दर्द अंगेज़ी की। मकबूल आमिर दर्द अंगेज़ कैफियत को कुछ यूं अशार में समोते हैं कि कारी का दिल मोम होने लगता है। इसकी मिसाल देखिए, बिछड़ते वक्त मैं उसको दिलासा देता रहा, बिछड़ते वक्त मैं उसको दिलासा देता रहा, वो बेज़ुबां थी मुझे बेबसी से तकती रही, दमे जुदाई वो मरियम सलीब की मानिंद मेरे गले से बड़ी देर तक लटकती रही। मकबूल आमिर तमाम तर रंजो अलम के बावजूद उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और अपने मखसूस अंदाज में उम्मीद का दर्स कुछ यूं देते हैं, हम अहले शब के लिए सुबह का हवाला है, दिए की आँख में आंसू नहीं उजाला है। और यही वो शेर था कि जिस शेर में से मकबूल आमिर ने अपनी किताब का खूबसूरत नाम अखज़ किया, यानी दिए की आँख। मकबूल आमिर अमन के दाई हैं। उन्होंने अमन के पैगाम को हमेशा आम किया और इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि उन्होंने अपनी किताब का इंतसाब अमन और मोहब्बत के नाम किया, यानी वो हर सूरत में अमन चाहते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि अगर जंग हो भी जाए तो उसके बाद वो क्या चाहते हैं, वो इस शेर में देखिए, मैं जंग जीत के तुमको मुआफ़ कर दूंगा, तुम्हारी सोच से बढ़कर ये दिल कुशादा है। यानी हर दो सूरतों में आप अमन और मोहब्बत को आम देखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं उसलूब की। मकबूल आमिर अपने अशार में हमेशा एक ताज़गी और नयापन सामने लेकर आते हैं और यही चीज़ उन्हें एक मुनफरिद उसलूब अता करती है। वो अगर कोई पुराना मज़मून भी उठाएं तो उसमें भी एक नया पहलू ज़रूर निकालते हैं। इसकी मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर वही हम हैं वही तेशाए रुसवाई है, दूध की नहर तो परवेज़ के काम आई है। इस शेर में उन्होंने एक तलमीह को उठाया है, लेकिन एक लगी बंधी बात को एक नए रंग से पेश किया है और यही चीज़ उनका अपना स्टाइल है, उसलूब है।
ان کی مصرع سازی کی بات کی جائے تو مصرع سازی کے حوالے سے آپ بہت پختہ شاعر ہیں۔ آپ کے ہاں بولتے مصرے آپ کی شاعری کو روانی اور حسن عطا کرتے ہیں۔ بولتے مصرے سے مراد یہ ہے کہ ایک مصرع اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج دکھائی نہ دے۔ مثال دیکھیے، پھر شام کی ہوا نے تیری بات چھیڑ دی، پھر میرے چار سو تیری خوشبو بکھر گئی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور گداز کی بات کریں گے۔ مقبول عامر کی شاعری نہایت دلگداز ہے۔ آپ کے اشعار سے دل بھی موم ہوتے ہیں اور آنکھیں بھی تر ہوتی ہیں۔ اس کی مثال اس شعر میں دیکھیں۔ پل بھر وہ چشم تر سے مجھے دیکھتا رہا، پل بھر وہ چشم تر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے آنسوؤں سے میری آنکھ بھر گئی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے شاعرانہ تعلی کے حوالے سے۔ کہیں کہیں مقبول عامر کلاسیکی شعراء کی طرح شاعرانہ تعلی سے بھی کام لیتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، لہجے میں وہ اثر تھا کہ با وصف اختلاف، جو بات منہ سے نکلی دلوں میں اتر گئی۔ یہ تعلی بھی ان کے ہاں نہایت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اب ہم ان کے پشتون لب و لہجے اور پشتو الفاظ کے استعمال پر بات کریں گے۔ معروف شاعر احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، مقبول عامر پٹھان ہے، اس کی مادری زبان پشتو ہے۔ اردو بولتے وقت اس کا پشتون لہجہ واضح ہوتا ہے، مگر اس کی شاعری پر غور کیجئے تو وہ نہایت صاف ستھری اردو میں جذبہ و خیال سے آراستہ ہے۔ ایسی رواں دواں خوبصورت شاعری کرتا ہے کہ اس پر رشک آتا ہے۔ بعض اوقات مقبول عامر دانستہ طور پر بھی پشتو الفاظ کا استعمال اپنی شاعری میں کرتے ہیں۔ اس چیز کی مثال دیکھیے، اسے نہ کاٹیے تعمیر قصر کی خاطر، کہ اس درخت میں ایک فاختہ کا جالا ہے۔ اس شعر میں لفظ جالا پشتو زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی گھونسلہ کے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حسن و عشق کے حوالے سے۔ مقبول عامر کے ہاں حسن و عشق کا معاملہ بھی روایت سے ذرا ہٹ کر ہے۔ وہ حسن کے ساتھ ساتھ عشق کا مقام بھی بیان کرتے ہیں، اور نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ منواتے بھی ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، تمہارا حسن ہی یکتا نہیں زمانے میں، خدا گواہ میرا عشق بھی مثالی ہے۔ حسن و عشق کے ساتھ ساتھ آپ حب الوطنی سے بھی سرشار شاعر ہیں۔ آپ کے ہاں وطن سے محبت ایمان کا جزو دکھائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں، ہمیں یہ غم ہے نگار وطن کہ ہم نہ رہے، تو جانے کون تیرا قرض غم اتارے گا۔ یہ درد اور یہ غم وطن کی محبت سے متعلق ہے، اور یہی جذبہ حب الوطنی انہیں محب وطن شاعر بناتی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کی انقلابی روح کی بات کریں گے۔ مقبول عامر کی شاعری میں انقلابی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ قصر و ایوان کے خاتمے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اب کہ نہ کوئی قصر نہ ایوان بچے گا، اب کہ جو چلی ہے وہ ہوا تیز بہت ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ وہ صبر اور جبر کا موازنہ کس طرح کرتے ہیں۔ آپ محبوب کے جبر اور اپنے صبر کا جب موازنہ کرتے ہیں تو کچھ یوں گویا ہوتے ہیں، اب اس کے بعد تیرا اور کیا ارادہ ہے، کہ میرا صبر تیرے جبر سے زیادہ ہے۔ اب ہم مقبول عامر کے حوالے سے کچھ نامور شعراء کی رائے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم فیض احمد فیض کی بات کریں گے۔ معروف شاعر فیض احمد فیض نے مقبول عامر کا کلام پڑھنے کے بعد بیروت سے انہیں خط لکھا، جس میں لکھتے ہیں، بیروت کی دھواں دھار فضا میں آپ کی شاعری باد صبا کی طرح لگی۔ جذبے اور شعور کا ایسا خوبصورت امتزاج کم ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ اب ہم حبیب جالب کی رائے دیکھتے ہیں۔ حبیب جالب نے کہا تھا، مقبول عامر کا
کمال یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی بہت اچھی شاعری کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ بڑا شاعر بنے اور اردو شاعری میں عظیم شاعری کا اضافہ کرے۔ ہم اس گفتگو اور بحث سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مقبول عامر بلا شبہ اردو کے بہترین شعراء میں سے ایک ہیں اور آپ کی کتاب دیے کی آنکھ ادبی ذوق رکھنے والوں کے ذوق کی تسکین کا سامان ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ادبی ذوق رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ بھی کرتے رہیں۔